السلام علیکم دوستو آج 25 دسمبر 2019 بدھ کا دن ہے۔ دنیا کی بڑی اور بہترین اپڈیٹس میں آج آپ سنیں گے کہ بھارت میں مظاہرین کے خلاف زیادہ مہلک طاقت کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ ہیومن رائٹس واچ۔ روس کی عالمی انٹرنیٹ سروس سے الگ ہونے کی کوشش۔ سعودی عرب میں سمارٹ بجلی میٹرز کی تنصیب۔ امتحان میں بیٹھنے کی اجازت نہ ملنے پر طلبہ سکول میں دستی بم لے آئی۔ مودی سرکار کی خود ساختہ مقبولیت مسلمانوں نے اوندے منہ گرا دی۔ بھارت کا خطرناک ترین میزائل کا تجربہ۔ چین کا امریکہ کی اسپیس فورس کے قیام پر سخت رد عمل۔ مشرف سزائے موت کے خلاف حکومت نظر ثانی کی درخواست دائر کروانے میں ڈبل مائنڈڈ۔ گلی محلے میں ہونے والی لڑائی کیسے لڑی جائے؟ تو آئیے دوستو چلتے ہیں اب خبروں کی ڈیٹیل کی طرف، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، شکریہ۔ دوستو، ہیومن رائٹس واچ نے کہا ہے کہ ہندوستانی حکام کو متنازع شہریت ترمیمی قانون کے خلاف احتجاج کرنے والے مظاہرین کے خلاف غیر ضروری مہلک طاقت کا استعمال بند کرنا چاہیے۔ جب سے احتجاج شروع ہوا ہے کم از کم 25 افراد ہلاک اور سینکڑوں افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ قانون کے خلاف احتجاج کرنے والے مظاہرین کے خلاف پولیس نے ضرورت سے زیادہ طاقت کا استعمال کیا ہے، جس میں متعدد طلبہ بھی شامل ہیں۔ تمام اموات حکمران بی جے پی کے زیر اقتدار ریاستوں میں ہوئی ہیں۔ اتر پردیش میں 18، آسام میں 5 اور کرناٹک میں 2 ہلاکتیں ہوئی ہیں، جن میں اتر پردیش کا ایک 8 سالہ لڑکا بھی شامل ہے۔ شہریوں کے خلاف پرامن احتجاج کو روکنے کے لیے حکام نے نو آبادیاتی دور کے قانون، انٹرنیٹ شٹ ڈاؤن اور عوامی آمد و رفت پر پابندی کا بھی استعمال کیا۔ مظاہرین اور پولیس کی طرف سے زیادہ تر تشدد ریاست اتر پردیش میں ہوئی ہے۔ وہاں وزیر اعلیٰ نے مظاہرین کے خلاف انتقام کا عزم کیا ہے اور کہا ہے کہ عوامی اثاثوں کو نقصان پہنچانے میں ملوث افراد کی تمام جائیدادوں کو ضبط کر کے نیلام کر دیا جائے گا۔ اتر پردیش پولیس کا دعویٰ ہے کہ مظاہرین کے درمیان مقامی ساختہ اسلحہ اور کراس فائر سے لوگوں کی موت ہوئی، اور یہ کہ پولیس نے صرف ربڑ کی گولیوں اور آنسو کے گولے فائر کیے۔ تاہم کانپور کی ایک ویڈیو میں دکھایا گیا ہے کہ ایک پولیس اہلکار اپنا ریوالور مظاہرین کی طرف کر کے فائر کر رہا تھا۔ دوستو، ادھر روس کی حکومت نے چند ماہ قبل ملک کو عالمی انٹرنیٹ سے منقطع کرنے کے فیصلے پر حتمی عمل درآمد شروع کر دیا ہے۔ اب روسی عوام آزاد اور خود مختار انٹرنیٹ سروس سے استفادہ کریں گے۔ روس نے انٹرنیٹ سروسز کو ممکنہ سائبر حملوں سے بچانے کے لیے اپنے انٹرنیٹ سسٹم کی فعالیت کے حوالے سے تجربے کیے ہیں۔ یہ تجربے نومبر میں بننے والی اس قانون کے تحت کیے گئے ہیں جس کے مطابق بیرونی ممالک سے آنے والی انٹرنیٹ ٹریفک کو روس میں دیکھنے سے روکا جا سکے۔ ناقدین کے خیال میں اس قانون سے سینسرشپ کو فروغ ملے گا اور روس عالمی سطح پر تنہا ہو جائے گا۔ اس متنازع انٹرنیٹ قانون کے تحت روس کی انٹرنیٹ ٹریفک کو عالمی سرور سے علیحدہ کر دیا جائے گا۔ روسی حکومت کے اس پروگرام کا مقصد غیر ملکی انٹرنیٹ سروس فراہم کرنے والی کمپنیوں پر انحصار ختم کرنا ہے۔ روس میں اس وقت عالمی انٹرنیٹ سسٹم کے ذریعے ہی انٹرنیٹ سروسز کو استعمال کیا جاتا ہے۔ دوستو، ادھر سعودی بجلی کمپنی کے مطابق سمارٹ میٹرز کی تنصیب کے پہلے مرحلے کا آغاز مارچ 2020 سے مختلف شہروں میں کیا جائے گا۔ سب سے پہلے کم آمدنی والے گھروں سے سمارٹ میٹر کو نصب کرنے کی شروعات کی جائے گی۔ دوسرے مرحلے میں تجارتی مراکز، دکانوں، مارکیٹوں، فیکٹریوں، کارخانوں اور دفاتر میں سمارٹ میٹر لگائے جائیں گے۔ منصوبے کا مقصد بجلی کی کارکردگی کو بہتر اور زیادہ مؤثر بنانا، بجلی میٹرز کی ریڈنگ کو آسان بنانا اور بجلی میٹر بل کو زیادہ معتبر بنانا ہے۔ ملک بھر میں 1 کروڑ میٹر نصب ہوں گے، جن کی مجموعی لاگت 9.56 ارب ریال ہوگی۔ دوستو، ادھر یمن میں واقع اب گورنری میں لڑکیوں کے ایک سکول میں اس وقت ہنگامہ برپا ہو گیا جب ایک طلبہ کو امتحان میں بیٹھنے کی اجازت نہ ملنے پر اس نے سکول کو بم سے اڑانے کی دھمکی دے ڈالی۔ گرلز سکول کی انتظامیہ نے فیس کی عدم ادائیگی پر ایک طلبہ کو سیکنڈ ٹرم کے امتحان میں شامل نہ ہونے سے روک دیا۔
وہ اس وقت وہاں سے چلی گئی اور کچھ دیر بعد ایک دستی بم لے کر آئی اور اسکول کو اس بم سے اڑانے کی دھمکی دے دی۔ اس پر ہر طرف اسکول میں افراتفری پھیل گئی۔ اہل علاقہ کو جب اس معاملے کا پتہ چلا تو انہوں نے بچیوں کو بچانے کے لیے اسکول پر دھاوا بول دیا۔ لوگ دروازے توڑ کر اسکول میں داخل ہو گئے اور وہاں سے اپنی بچیوں کو باہر نکال لیا۔ دوستو، بھارتی میڈیا کے مطابق ریاست جھارکھنڈ کی اسمبلی کے لیے ہونے والے انتخابات میں 81 سے 30 نشستیں جھارکھنڈ مکتی مورچہ نے حاصل کر لی ہیں، جبکہ حکمران جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی کو 25 سیٹوں پر ہی کامیابی مل سکی ہے۔ کانگریس کے 16 امیدواروں نے انتخابی مارکہ میں اپنا نام درج کر لیا ہے۔ جے ایم ایم نے کانگریس اور آر جے ڈی کے ساتھ انتخابی اتحاد بنایا تھا۔ اس طرح اتحاد کی مجموعی نشستوں کی تعداد 47 ہو گئی ہے، جبکہ حکومت بنانے کے لیے 41 ارکان کی حمایت حاصل ہونا ضروری تھا۔ گزشتہ انتخابات میں مودی کی جماعت کو اس ریاست سے سادہ اکثریت حاصل ہوئی تھی اور اس نے 5 سال بلا شرکت غیر جھارکھنڈ میں حکومت کی۔ تاہم بری کارکردگی کے باعث بی جے پی کو اپنے مضبوط گڑھ سے شکست کا سامنا کرنا پڑا، حتیٰ کہ بی جے پی کے وزیر اعلیٰ رگھو ورداس بھی اپنی نشست نہیں بچا سکے۔ دوستو، بھارت نے خطرناک ترین میزائل کا تجربہ کیا ہے۔ یہ تجربہ اپنی ساحلی پٹی پر کیا گیا۔ بھارتی فوج نے اپنی تاریخ کے سب سے جدید ترین میزائل کا زمین سے فضا میں مار کرنے والے اینٹی ایئر کرافٹ میزائل کا تجربہ کیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ بھارت نے حال ہی میں اپنے پرانے اینٹی ایئر کرافٹ میزائلوں کو اپ گریڈ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس کے سلسلے میں اب پہلا عملی قدم اٹھایا گیا ہے۔ اس میزائل کا نام پناکا بتایا جا رہا ہے۔ یہ میزائل 30 کلومیٹر تک اپنے ہدف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ بھارت نے یہ میزائل تجربہ ایک ایسے وقت میں کیا ہے جب بھارتی فوج مسلسل پاکستان کے خلاف اشتعال انگیز کارروائیاں کر کے جنگ چھیڑنے کی کوشش کر رہی ہے۔ دوسری جانب پاکستان نے عالمی برادری کو بتایا ہے کہ بھارت پاکستان کے خلاف دشمنی پر مبنی خطرناک عزائم رکھتا ہے۔ بھارت اپنے اندرونی مسائل سے دنیا اور اپنی عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے پاکستان کے خلاف جارحانہ عزائم رکھتا ہے۔ بھارت پاکستان کے خلاف جنگ چھیڑنے کے لیے بہانے تلاش رہا ہے۔ بھارت نے لائن آف کنٹرول پر جنگی ہتھیار پہنچا دیے ہیں۔ بھارت نے سرحد پر براہموس اور سپائس میزائل نصب کر دیے ہیں، جبکہ جنگی ٹینک بھی تعینات کر دیے گئے ہیں۔ سرحدوں پر بھارتی فوج کی تعداد میں بھی اضافہ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بھارت نے لائن آف کنٹرول پر حالیہ کچھ عرصے کے دوران اشتعال انگیز کارروائیوں میں خطرناک حد تک اضافہ کیا ہے۔ بھارت کی اشتعال انگیز کارروائیوں کے باعث درجنوں نوجوان وادی میں اپنی جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ لائن آف کنٹرول پر بھارتی فوج کی غیر معمولی نقل و حرکت نظر آ رہی ہے۔ پاکستانی حکومت اور پاک فوج نے خبردار کر دیا ہے کہ اگر بھارت نے کوئی ایسا قدم اٹھایا تو پاکستان اس کا منہ توڑ جواب دے گا۔ پاک فوج لائن آف کنٹرول پر بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے بیٹھی انتظار کر رہی ہے۔ دوستو، ادھر چین کا امریکہ کے سپیس فورس کے قیام پر سخت رد عمل سامنے آیا ہے۔ چین نے حال ہی میں وجود میں آنے والی امریکی سپیس فورس کو خلا میں سلامتی امن کے لیے خطرہ قرار دے دیا ہے۔ چین کو اس پیش رفت پر شدید تحفظات ہیں۔ ان کے مطابق امریکی اقدام عالمی توازن خلا میں امن اور استحکام کے لیے خطرہ ہے۔ امریکہ نے حال ہی میں خلا کے لیے ایک فورس کے قیام کا اعلان کیا تھا۔ یہ پیش رفت اس سال فروری میں سامنے آنے والی اس رپورٹ کے تناظر میں سامنے آئی جس میں امریکی حکام نے دعویٰ کیا تھا کہ چین اور روس نے ایسی ٹیکنالوجی تیار کر لی ہے جس سے کسی مسلح تنازع کی ممکنہ صورت میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی سیٹلائٹس کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ دوستو، ادھر پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جنرل پرویز مشرف کو خصوصی عدالت کی جانب سے سنگین غداری کیس میں ملنے والی سزائے موت کے خلاف نظر ثانی کی درخواست دائر کرنے کے معاملے میں گم گو کا شکار ہے۔ حکومت نہ صرف پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس وقار احمد سیٹھ کے خلاف کیس دائر کرنے کا فیصلہ نہیں کر پا رہی بلکہ وہ خصوصی عدالت کے فیصلے کو چیلنج کرنے میں بھی دلچسپی نہیں رکھتی۔ تاہم حکومتی عہدیدار اس سے قبل اپنی میڈیا بیانات میں حکومت کی جانب سے اپیل دائر کرنے کا اعلان کر چکے ہیں۔ تحریک انصاف کے اندر قانونی اور سیاسی وجوہات کی بنا پر خصوصی عدالت کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کرنے کی سخت مخالفت کی جا رہی ہے، کیونکہ سیاسی لحاظ سے ایسا کرنا پی ٹی آئی سربراہ عمران خان کے لیے سبکی کا باعث بن رہا ہے۔
جو ماضی میں پرویز مشرف کے خلاف غداری کیس چلانے کا مطالبہ کر چکے ہیں۔ تحریک انصاف کے ایک حصے کا کہنا ہے کہ قانونی لحاظ سے حکومت کیسے خصوصی عدالت کے فیصلے کے خلاف اپیل کر سکتی ہے جبکہ وہ خود اس کیس میں شکایت کنندہ ہیں۔ دوسری جانب معلوم ہوا ہے کہ پرویز مشرف کے وکیل سلمان صفدر غداری کیس کے فیصلے کے خلاف اپیل کی تیاری کر رہے ہیں جو اس ہفتے دائر کر دی جائے گی۔ بعض حکومتی عہدیدار چاہتے ہیں کہ اس ہائی پروفائل کیس میں کارکردگی نہ دکھانے پر وزیر قانون ڈاکٹر فروغ نسیم اور اٹارنی جنرل انور منصور خان کے خلاف بھی چارہ جوئی ہونی چاہیے۔ دوستو، گلی محلے میں ہونے والی لڑائی ہو یا سکول کالج میں ہونے والی لڑائی، اول تو لڑائی کرنی ہی نہیں چاہیے، لیکن اگر کوئی باز نہیں آ رہا تو گھونسے کا استعمال نہایت سوچ سمجھ کر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ یہی وہ ہتھیار ہے جو آپ کو مخالف پر برتری دلوائے گا۔ آپ کا بایاں ہاتھ بائیں کندھے سے 4 سے 6 انچ دور ہونا چاہیے، انگلیاں ہتھیلی کی طرف مڑی ہوں، دایاں ہاتھ دائیں کان کے قریب ہونا چاہیے، دونوں پاؤں کے درمیان فرق کندھوں کے برابر ہونا چاہیے، کوہنیاں مڑی ہوں، اس سے آپ کے کوہلے نیچے جھک جائیں گے اور آپ بہترین گھونسا مارنے کے لیے تیار ہوں گے۔ جسم کے درمیانی حصے کو کبھی بھی سخت مت کریں بلکہ ڈھیلا رکھیں، اس سے آپ جلد تھکاوٹ کا شکار نہیں ہوں گے۔ مقابلے کے وقت دایاں کولہا پیچھے رکھیں اور جب آپ گھونسے کے لیے آگے بڑھیں تو کولہوں کو بھی ساتھ گھومنا چاہیے۔ گھونسا مارنے کی مکمل تیاری کے بعد اپنا وزن پیروں پر ڈالیں، دائیں کولہے اور کندھے کو ٹانگوں سے ملنے والی طاقت کے ذریعے اپنے ہدف کی طرف لے جائیں اور دائیں بازو کا گھونسا ٹارگٹ پر ٹھونک دیں۔ اس کے بعد آپ کے ساتھ جو ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا۔